الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ یوسف وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون۔ ترجمہ: اب وہ شخص جو دونوں قیدیوں میں سے رہائی پا گیا تھا اور جسے مدت کے بعد وہ بات یاد آ گئی، بول اٹھا کہ میں آپ کو اس کی تعبیر لا بتاتا ہوں، مجھے جیل خانے جانے کی اجازت دے دیجئے۔ اگلی آیت میں ارشاد ہوا: یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون۔ ترجمہ: غرض وہ یوسف کے پاس آیا اور کہنے لگا: یوسف، اے بڑے سچے یوسف، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے کہ 7 موٹی گائیوں کو 7 دبلی گائیاں کھا رہی ہیں اور 7 خوشے سبز ہیں اور 7 سوکھے، تاکہ میں لوگوں کے پاس واپس جا کر تعبیر بتاؤں۔ عجب نہیں کہ وہ تمہاری قدر جانیں۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے پڑھا کہ کس طرح بادشاہ نے ایک خواب دیکھا اور اپنے جو سردار تھے ان سے خواب کی تعبیر پوچھی، اور وہ اس علم سے ناآشنا تھے اور انہوں نے معذرت ظاہر کر دی کہ ہم اس خواب کی تعبیر نہیں بتا سکتے، اور اپنے اوپر سے الزام رفع کرنے کے لیے یہ کہا کہ یہ تو پریشان سے خواب ہیں اور ہمیں ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں آتی۔ اس محفل میں، دربار میں، وہ شخص بھی موجود تھا جو کہ قید سے رہائی پا گیا تھا اور جس نے اس بات کو دیکھا تھا کہ کس طرح سے یوسف علیہ السلام نے جیل کے اندر دونوں قیدیوں کے خواب کی تعبیر بتائی تھی، اور جیسا کہ انہوں نے تعبیر بتائی تھی بالکل ویسا ہی ہوا۔ اب اس شخص کو یہ بات یاد آ گئی تو اس نے اجازت مانگی کہ مجھے جیل خانے جانے کی اجازت دی جائے تاکہ میں خواب کی تعبیر معلوم کر لوں اور آپ کو بتا دوں۔ ایھا الصدیق کہنے سے یہ غرض تھی کہ اے یوسف علیہ السلام، آپ مجسم سچ ہیں، جو بات کبھی آپ کی زبان سے نکلی سچ ہو کر رہی۔ امید ہے کہ جو تعبیر اس خواب کی بتائیں گے ہو بہو ایسا ہی ہو کر رہے گا۔ یہ لفظ بتلا رہا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے صدق و دیانت کا نقش کس طرح عام اور خاص کے قلوب پر بیٹھ جاتا ہے۔ اس شخص نے وہ خواب جوں کا توں یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا کہ 7 موٹی گاؤں کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 خوشے سبز ہیں اور 7 سوکھے ہیں، اور ان سے درخواست کر دی کہ یوسف علیہ السلام اس خواب کی تعبیر بتا دیجئے، اور یہ بھی کہا کہ میں لوگوں کو بتاؤں گا، جب نہیں کہ وہ آپ کی قدر جانیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔